السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس ٹاپک پہ کافی دوستوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس ٹاپک کو کور کیا جائے اور اس کا طریقہ کار بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ کے پاس نیشنلٹی آ چکی ہے تو اب آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلانا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے وہاں پہ شروع ہو جائے، وہ وہاں پہ اپنی سٹڈی جاری رکھیں اور وہیں پہ رہتے ہوئے ان کو آپ نیشنلٹیاں دلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا، آپ نے کس طرح سے A to Z تمام پروسیس کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں، تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں طریقہ کار اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستوں آپ نے ایک ایکٹا تیار کرنا ہے جو کہ نتاریوں سے ہوگا۔ وہ ایک طرح کا ایک اتھارٹی لیٹر ہوگا جو آپ اپنی وائف کے نام کریں گے کہ آپ کے بہاف پہ وہ نیشنلٹی کا تمام پروسیس آپ کے بچوں کا وہاں پہ رہتے ہوئے کروا سکتی ہے۔ وہ آپ نے لازمی طور پہ یہاں سے کسی نتاریوں سے بنوا کے بھیجنا ہے۔ آپ نتاریوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایکٹا بنوانا ہے اپنی وائف کے نام تاکہ میں وہاں پہ اپنے بچوں کو نیشنلٹی دلوا سکوں، تو وہ میں نے بنوانا، تو وہ نتاری انڈرسٹینڈ کر لے گا، وہ آپ کو بنا دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نتاریوں سے آپ نے ایک دو کام اور بھی کروانے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا دنی، اپنا پاسپورٹ اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کون سا ہے؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا وہ ہے جب آپ کی نیشنلٹی پاس ہوئی تو آپ نے رجسٹر و سول میں وہ جو نیشنلٹی پاس ہونے والا پیپر تھا جو آپ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ میں آیا یا بائی ڈاک آیا منسٹری دی جسٹس کی طرف سے، وہ لے کے آپ رجسٹر و سول گئے تھے، انہوں نے آپ کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ اسپین والا بنا کے دیا تھا۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی برتھ سرٹیفکیٹ کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی کہ اسپینش برتھ سرٹیفکیٹ، دنی اسپین والی، اور جو پاسپورٹ ہے آپ کا اسپین والا، یہ تینوں کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے نتاریوں کہ اپنا جو اس کا آفیشیل پیڈ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی کاپیز کر کے ان کو اور وہاں پہ ٹیسٹ کر دیتا ہے، وہ اپنا آفیشیل پیڈ آپ کو دے دیتا ہے، وہ آپ نے اپنی وائف کے اتھارٹی لیٹر کے ساتھ بھیج دینا ہے پاکستان۔ اب پاکستان میں کیا ہونا ہے کہ آپ کے تمام بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ اور آپ کے تمام بچوں کے FRC یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ آپ نے نکلوانے ہیں، اور اپنی وائف کا اور آپ کا جو پاکستان کا MRC ہے یعنی کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ آپ نے نکلوانا ہے، اور ان تمام ڈاکومنٹ کو آپ نے اپوسٹل کروانا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو جب آپ اپوسٹل نہیں تھا، امبیسی سے ٹیسٹ کرواتے تھے، تو اردو والا جو نکاح نامہ ہے ہمارا وہ بھی لازم ہوتا تھا، امبیسی اس کو ٹیسٹ کرتی تھی۔ لیکن اب اپوسٹل کے لیے جو وہاں کا فارن افیئر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اٹیسٹیشن کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اب آپ کا وہ اردو والا جو ہے وہ اٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے آپ نے وہ اب نہیں کروانا، نہ ہی وہ کریں گے۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں آپ نے پوسٹر کروانے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک نئی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسپین یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی کروائی جائے، کیونکہ وہ تمام ڈاکومنٹ ہمارے ہیں، وہاں پہ اردو ہے یا انگلش ہے، تو اب اس کی ٹرانسلیشن بھی کروائی جائے، اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے کروائی جائے۔ ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر کہاں پہ ہیں؟ وہ اسپین میں ہیں۔ تو ان تمام ڈاکومنٹوں کو آپ نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ امبیسی میں TCS کے ذریعے جمع کروانا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو ریسنٹلی ایک نیا قانون سامنے آیا ہے، اور اس کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ FRC ہو یا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو، باقی چیزیں ہوں، برتھ سرٹیفکیٹ ہو بچے کا، وہاں پہ پکچر آتی ہے، لیکن اب اس پکچر کے علاوہ بھی جو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی گئی ہے وہ یہ کرنا شروع کر دی ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ یا تو ID کارڈ ہو یا ان کا پاسپورٹ جو ہے، کیونکہ اس پہ دونوں پہ تصویر ہوتی ہے اور ساتھ ان کا تمام ڈیٹا ہوتا ہے، وہ دونوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنی فائل کو جمع کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ اگر آپ کا والد نہیں ہے بچوں کا، تو پھر پاسپورٹ تو آپ کو وہاں پہ نہیں بنے گا پاکستانی، تو وہاں پہ کارڈ بن سکتا ہے۔ تو عموماً طور پہ لوگ جو ہے وہاں پہ کارڈ بنوا رہے ہیں اور ان کارڈ کے ذریعے ہی اپنی فائل کو سبمٹ کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی ریکوائرمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اچانک آپ کو جب پتہ چلے گا آپ کی تمام فائل مکمل ہوگی، پھر آپ کو ان دونوں میں سے ایک چیز بنوانا پڑے گی، تو وہ یہ ٹائم ریکوائرڈ ہے، اس وجہ سے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اپنی
فائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بنوا لینے ہیں۔ تو دوستو یہ پروسیجر ہے، اس کے بعد آپ نے یہ تمام کمپلیٹ کرنے کے بعد TCS آفس جا کے اپنی فائل کو اپنے بچوں کی اور اپنی وائف کی فائل جو ہے وہ سبمٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس آ جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ وہاں پہ نیشنلٹی بچوں کی اپلائی کرتے ہیں منیمم 2 سال اور زیادہ زیادہ 2.5 سے 3 سال کا ٹائم اس وقت جو لگ رہا ہے، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مزید جو ہے وہ ٹائم کم لگے یا زیادہ لگے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔